نہ ہی نکاح ہوگا اور نہ ہی یہ رخصتی۔ اچانک سے منہا کی آواز پہ وہ سب چونکے۔ دلہن بنی بیٹھی وہ لڑکی آج اپنے حق کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں لیکن لہجہ مضبوط تھا۔ منہا بیٹا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اشرف صاحب نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں بابا، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ ان سے کہیں یہ بارات واپس لے جائیں۔ وہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ امید نہیں تھی آپ کی بیٹی کی اتنی لمبی زبان ہوگی۔ دلہے کی ماں نے نخوت سے کہا۔ منہا بیٹا، سب مہمان موجود ہیں، اندر جاؤ۔ نہیں بابا، اب بس۔ وہ بار بار جو ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں آپ پوری کر رہے ہیں۔ جہیز آپ نے ان کو اتنا مہنگا دیا، یہاں تک کہ جس گاڑی میں ان کا انسپیکٹر بیٹا بارات لے کے آیا ہے وہ بھی آپ نے لے کر دی۔ اس کے باوجود اب یہ مزید 10 لاکھ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور آپ ان کی منتیں کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی بیٹی سے نکاح کر لیں، تو مجھے اس نکاح سے انکار ہے۔ وہ اپنی بات سامنے رکھتے انکار کر کے۔ سوچ لیں اشرف بھائی، جب باراتیں واپس جاتی ہیں تو اس لڑکی کو پھر کوئی بیاہنے نہیں آتا۔ شگفتہ بی بی نے منہ بناتے کہا۔ آنٹی جی، آپ جا کر اپنے بیٹے کو کہیں اور کیش کروا لیں، یہاں آپ کی دال گلنے والی نہیں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، رکھیں اپنی بیٹی کو اپنے پاس۔ میرے ہونہار بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں۔ چلو شمس۔ وہ بیٹے کا ہاتھ تھام گئی۔ بارات میں آئے سب لوگ ان کے ساتھ جانے کو کھڑے ہو گئے، جبکہ لڑکی والے تو سب وہاں منہ دیکھتے رہ گئے۔ ہونہار نہیں، رشوت خور بیٹا ہے آپ کا، اسی کے جیسی ڈھونڈ کے اس کے ساتھ نکاح کروانا اس کا۔ منہا نے سخت غصے سے کہا۔ منہا، اشرف صاحب نے اسے گھرکنا چاہا لیکن وہ ان کی کسی بھی گھرک کو خاطر میں نہ لاتی۔ اس بارات کو گھر سے نکالنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ رکو، اس گاڑی کو ہاتھ بھی مت لگانا، یہ میرے بابا نے لے کر دی تھی۔ شمس کو گاڑی کی جانب بڑھتا دیکھ وہ اسے ٹوک گئی۔ یہ گاڑی میرے نام ہے، سمجھی تم؟ وہ بھی دانت چباتے بولا۔ منہا نے دانت پیستے اسے دیکھا اور پاس پڑی چھوٹی سی ٹیبل کو اٹھاتے اس گاڑی کی ونڈ سکرین پر دے مارا۔ وہ چکنا چور ہوئی۔ سبھی منہ پہ ہاتھ رکھے اس لڑکی کا دبنگ انداز دیکھ رہے تھے جو واقعی ہیرا تھی۔ جاؤ لے جاؤ، خیرات میں دے دی، منہا نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ یہ سب تمہیں بہت مہنگا پڑے گا، وہ اس کے قریب آتا دھیمے لہجے میں دھمکی دیتے بولا۔ منہا، اشرف سستے کام کرتی بھی نہیں، گیٹ لاسٹ۔ وہ اسے باہر کا راستہ دکھاتی اس کے غصے کو سخت ہوا دے گئی۔ وہ غصے سے آگے بڑھتا راستے میں آئی ہر چیز کو ٹھوکر مارتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی بارات میں آئے سب لوگ بھی ساتھ ہی چلے گئے۔ وہاں موجود محلے والے دوست و اقارب وہ بھی اشرف صاحب کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے افسوس کرنے لگے، جیسے ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہوں۔ آپ برائے مہربانی میرے بابا سے اظہار افسوس مت کریں اور خدارا بس کر دیں بیٹیوں کو بیچنا۔ وہ اپنے ہاتھ جوڑ گئی۔ کبھی جہیز کے نام پر تو کبھی جائیداد کے نام پر بیٹیوں کی سودے بازی کی جاتی ہے۔ لڑکے والوں کو جہیز بھر بھر کے دو اور ساتھ بیٹی بھی دو، اور پھر ساری زندگی ایسے لالچی لوگوں کی ڈیمانڈیں بھی پوری کرتے رہو۔ وہ بولی تو بولتی چلی گئی۔ سبھی نے اس کے موقف کو سراہا تھا، لیکن اشرف صاحب کو کچھ بھی صحیح نہیں لگا تھا۔ ان کی بیٹی کی بارات آ کے واپس چلی گئی۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا انہوں نے اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے؟ جہیز پورا کرنے کی خاطر اپنا گھر تک گروی رکھوا دیا تھا، اور یہ بات تو ابھی منہا جانتی ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے بابا کے پاس آئی تو وہ دل پہ ہاتھ رکھے وہیں بیٹھ گئے۔ انہیں سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ منہا کو انہیں اس حال میں دیکھ گھبراہٹ سی ہوئی۔ بابا پلیز سنبھالیں خود کو، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی غم نہیں، پلیز آپ بھی خود کو سنبھالیں۔ وہ ان کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے نم آنکھوں لیکن مضبوط لہجے میں حوصلہ دیتے بولی، لیکن وہ دل پہ ہاتھ رکھے گہرے سانس بھر گئے۔ اچانک ہی اس کے بابا کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھے زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ منہا پڑوس کے انکل بشیر کی مدد سے انہیں ہاسپٹل لے کر آئے، جہاں انہیں فوراً ICU میں منتقل کر دیا گیا۔ وہ دلہن کے لباس میں وہاں موجود تھی اور ہر آنے جانے والا اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اپنے بابا کی زندگی کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی کہ تبھی اسے ایک طرف سے کوریڈور میں بھاری بوٹوں کی چاپ سنائی دی اور ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ مسٹر اشرف کہاں ہیں؟
اس کے سوال پر منہا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کوئی اور نہیں زاویار سکندر پاشا تھا، وہی زاویار سکندر جس کی کمپنی میں اشرف صاحب عرصہ دراز سے کام کر رہے تھے۔ ایک اور وجہ بھی تھی جو وہ یہاں آیا تھا۔ اشرف صاحب اس کے مرحوم بابا کے دوست بھی تھے۔ بابا آئی سی یو میں ہیں۔ منہا کی نم آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ 1 منٹ کی دیری کیے بنا آئی سی یو کی جانب بڑھا اور وہاں موجود ڈاکٹر سے ساری معلومات لیتا۔ وہ تھوڑا مطمئن ہوا۔ وہ اپنی بیجی کو لے کر ہاسپٹل آیا تھا اور بشیر صاحب سے ٹکراؤ ہو گیا، جو پاشا گروپ آف انڈسٹری میں اشرف صاحب کے ساتھ ہی کام کرتے تھے۔ زاویار کو جب یہ خبر ملی کہ اشرف صاحب کو دل کا دورہ پڑا ہے، جس وجہ سے انہیں بھی اسی ہاسپٹل میں لایا گیا ہے، تو وہ بنا تاخیر کیے یہاں پہنچا۔ ڈونٹ وری، مسٹر اشرف اب خطرے سے باہر ہیں، آپ گھر جائیں۔ وہ اسے یوں دلہن بنا دیکھ ماتھے پر 2 بل ڈالے بولا۔ گھر؟ ان کے بنا؟ نہیں، میں اپنے بابا کو لے کر ہی جاؤں گی، وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے بولی۔ زاویار نے لب بھینچے۔ اپنی حالت دیکھیں، اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہاں ہونا چاہیے؟ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے صرف اپنے بابا صحیح سلامت چاہیے۔ آپ کے بابا ٹھیک ہیں، یو مسٹ گو۔ وہ اب کی بار برہم ہوا۔ منہا نے گھور کے اس شخص کو دیکھا جو خواہ اس پہ روب ڈال رہا تھا۔ ایکسکیوز می، پیشنٹ کو اپنی بیٹی سے ملنا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے منہا بھاگتی ہوئی آئی سی یو کی جانب بھاگی۔ بابا پلیز ٹھیک ہو جائیں۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے اپنے لبوں سے لگا گئی۔ منہا میری بچی، ہمارا گھر۔ وہ رو رہے تھے۔ بابا آپ بس ٹھیک ہو جائیں پھر گھر چلیں گے۔ وہ ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتی پیچھے ہٹی کہ اشرف صاحب کو زاویار سکندر دکھائی دیا۔ مسٹر اشرف، میری ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہو۔ زاویار بیٹا، کیا آپ میری بیٹی سے نکاح کریں گے؟ ان کے اس اچانک سوال پر زاویار کے ساتھ ساتھ منہا بھی سکتے میں آ گئی۔ بابا؟ وہ حیرانی سے باپ کو دیکھنے لگی۔ زاویار نے کمر پر ہاتھ رکھے ایک نظر اس شخص پہ ڈالی جن کو آج ہی زاویار نے اپنی بیجی کے کہنے پر اپنا پرپوزل دیا تھا، ان کی بیٹی کے لیے۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ ان کی بیٹی کی تو آج شادی ہے، تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ شادی ٹوٹ گئی تھی اور وہ اب زاویار کے آگے ہی ہاتھ پھیلا گئے۔ بابا پلیز ایسا مت کریں۔ بتائیں زاویار بیٹا، کیا میری بیٹی کو اپنائیں گے؟ انہوں نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ میں تیار ہوں۔ زاویار کی بات پر منہا نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ کیسے اس شخص سے نکاح کر لیتی جسے وہ پرسنلی جانتی تک نہ تھی؟ پر زاویار نے اشرف صاحب کو جیسے جینے کی نئی امنگ دے دی۔ وہ پیچھے ہوتا باہر نکلا۔ آج ہی اس کی بیجی کی خواہش پہ وہ اشرف صاحب سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے گیا، لیکن جانتا تھا اس کی آج شادی ہو رہی ہے اور وہ نہیں مانیں گے۔ لیکن اچانک جب بیجی کو منہا کی شادی کا پتہ چلا تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے صاف کہا تھا کہ ان کو خوش رکھیں، اور ان کی ایک ہی رٹ تھی، اپنی بچپن کی منگیتر سے نکاح کر کے گھر لے آؤ۔ ہاں، منہا اس کی بچپن کی منگ تھی۔ مسٹر اشرف اس کے مرحوم بابا کے جگری دوست تھے، اور اسی دوستی کو انہوں نے بچپن میں ہی زاویار اور منہا کا رشتہ جوڑ کے مضبوط کر لیا تھا، کیونکہ ان کے لیے اسٹیٹس معنی نہیں رکھتا تھا۔ لیکن وقت گزرتا گیا۔ ان کی ڈیتھ کے بعد زاویار نے اس منگنی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس سے اپنے ہم پلہ اسٹیٹس میں ہی شادی کرنی تھی تاکہ بیوی کے ساتھ سوسائٹی میں موو آن کر سکے، پر اس کی بیجی نہیں مان رہی تھی۔ انہیں اپنے مرحوم بیٹے کی آخری خواہش ہر حال میں پوری کرنی تھی، پر دیر ہو گئی تھی۔ لیکن اب جب کہ یہ شادی ٹوٹ گئی تھی، زاویار نے اشرف صاحب کے پرپوزل کو اپنی بیجی کی خواہش کی وجہ سے قبول کر لیا۔ منہا یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، اس نے انکار کیا، لیکن اشرف صاحب نے اسے اپنی قسم دے کر راضی کر لیا، اور پھر کچھ ہی دیر میں ہاسپٹل میں ایک نکاح ہو رہا تھا جس میں زاویار کی بیجی بھی شامل تھی، اور وہ بے انتہا خوش تھی۔ منہا اشرف بنت محمد اشرف، آپ کا نکاح زاویار سکندر ولد سکندر پاشا سے 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، وہ دھیمے لہجے میں کہتی باپ کو سرخرو کر رہی تھی۔ زاویار سکندر ولد سکندر پاشا، آپ کا نکاح منہا اشرف بنت محمد اشرف سے 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ شخص دل پہ پتھر رکھے قبول ہے کہتے اس نازک سی لڑکی کو اپنے نکاح میں لے گیا۔
مبارک ہو، نکاح مکمل ہوا۔ مولوی صاحب کی آواز پہ اشرف صاحب نے تشکر سے بی جی کی جانب دیکھا، جو ہمیشہ اس سے اپنے بیٹوں کی طرح ہی چاہت کرتی تھی۔ ایک ہی پلیٹ میں سکندر اور اشرف کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ نے آج اپنا عہد پورا کر دیا، میرے جگری یار سکندر نے جو کہہ دیا تھا۔ منہا زاویار کی ہے، پھر کسی اور کو کیسے مل جاتی؟ وہ نم آنکھوں سے دیکھتے مسکرا کر بولے، آج میرے بیٹے کی روح کو سکون ملا ہوگا اشرف، اس کی آخری خواہش آج پوری ہو گئی۔ میں قیامت کے دن اپنے بیٹے کے آگے سرخرو ہوں گی الحمدللہ۔ بی جی نے ان کے پاس چیئر پہ بیٹھے آسودگی سے کہا، جبکہ وہ دونوں جو اس اچانک بن جانے والے بندھن سے حیران تھے، اپنے باپ اور اپنی بی جی کو دیکھتے دونوں ہی کچھ حد تک پرسکون تھے۔ منہا بیٹا آ جائیں، گھر چلیں، بی جی اسے اپنے ساتھ لگائے بولیں، جبکہ ڈاکٹرز نے اشرف صاحب کو 24 گھنٹوں کے لیے آبزرویشن میں رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ بی جان، میں اپنے بابا کے پاس رہنا چاہتی ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر میں چلی گئی اور انہیں… اللہ نہ کرے بیٹا، اللہ پر بھروسہ رکھو، اچھا سوچو، اور بیٹا اپنی حالت بھی تو دیکھو، دلہن کے لباس میں ہو، اچھا نہیں لگتا، گھر چلو، لباس تبدیل کر لو پھر آ جانا۔ میں زاویار سے کہتی ہوں وہ ہمیں گھر بھجوا دے۔ اسے ہدایات دیتی وہ اب پوتے کو کال ملا رہی تھی، جبکہ منہا اپنا لباس دیکھتی تھوڑی خود بھی اپسٹ ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہوئے جویلری ہی اتاری تھی، اسی لہنگے میں دلہن بنی وہ بابا کو ہاسپٹل لے آئی تھی۔ ایسے حالات میں کسے ہوش رہتا ہے؟ جو اسے ہوش رہتا۔ کچھ ہی دیر میں زاویار وہاں آن موجود ہوا اور بی جان کی بات سنتے اس بات میں سر ہلاتا۔ بشیر صاحب سے بات کر کے وہ خود انہیں گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ جو بھی تھا، منہا اس کے نکاح میں تھی۔ جوان جہان اپنی دلہن کو ڈرائیور کے ساتھ کیسے بھیج دیتا، وہ بھی بنا کسی بڑی شال کے، جبکہ اسے یوں کھلا منہ میک اپ سے آراستہ ہوا دیکھتا، وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے بی جان کو اس نے پیسنجر سیٹ پہ بٹھایا اور منہا کے لیے بیک ڈور اوپن کیا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں سوار ہو گئی۔ بی جان، مجھے میرے گھر چھوڑ دیں، میں وہیں سے چینج کر لوں گی، ساری چیزیں گھر پر ہیں۔ وہ ان کے ساتھ ان کے گھر یوں جانے پر جھجک رہی تھی۔ ارے بیٹا، سب کچھ مل جائے گا، تمہیں فکر نہیں کرو تم۔ بی جان نے ذرا سا گردن کو خم دیتے ہلکے پھلکے انداز میں منہا سے کہا، نہیں بی جان، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ایسے جانا، آپ پلیز مجھے گھر چھوڑ دیں۔ منہا نے اپسٹ ہوتے کہا، بی جان ان سے کہہ دیں کہ ان کو اب پاشا مینشن میں ہی رہنا ہوگا، نکاح ہو چکا ہے، اس لیے اب واپسی ناممکن ہے۔ اس بار جواب زاویار سکندر کی جانب سے آیا تو منہا نے ایک سخت گھوری سے اس شہزادے کو نوازا، جو دیکھنے میں تو کسی بھی لڑکی کا کرش ہو سکتا تھا، لیکن منہا جانتی تھی وہ اسٹیٹس کانشیس تھا، اسے غریب لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا اپنی توہین لگتا تھا۔ بی جان، وہ پھر بولنے لگی، ارے منہا بیٹا، زاویار ٹھیک کہہ رہا ہے، تمہارا اب اس گھر میں اکیلے رہنا مناسب نہیں، پتہ نہیں اشرف کو ہاسپٹل اور کتنے دن رکنا پڑے، جب وہ ڈسچارج ہو جائے تو چلی جانا گھر۔ بی جان نے اس کی بات اچکتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا تو وہ چپ ہو گئی۔ پاشا مینشن پہنچتے تو اتنا بڑا محل دیکھتے، ایک پل کو منہا کے قدم تھمے، وہ خود کو وہاں ایک دم سے انفٹ محسوس کرنے لگی۔ دل 120 کی رفتار سے دھڑکنے لگا، اس کا جی چاہا فوراً وہاں سے بھاگ جائے۔ آ جاؤ، اندر چلیں۔ وہ منہا کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ زاویار وہیں سے گاڑی کو یو ٹرن پہ لے گیا، اسے واپس ہاسپٹل جانا تھا۔ بی جان، یہ آپ اسے یہاں کیوں لے آئے؟ آج تو اس کی شادی تھی نا؟ کمل نے بی جان کو سہارا دے کر اندر لاتے کہا۔ ہاں تھی، لیکن اب یہ زاویار کے نکاح میں ہے۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ زاوی نے نکاح کر لیا، وہ بھی اس لڑکی سے؟ کمل نے نخوت سے منہ بناتے کہا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بی جان کو اس کا انداز کافی چبھا تھا۔ بی جان، آپ جانتی ہیں زاویار کا رشتہ میں نے کشف سے طے کیا ہے، اور آپ اسے اٹھا لائیں؟ کمل نے منہ بناتے کہا۔ اب ہو گیا نا، اور ویسے بھی منہا سے زاویار کا رشتہ بچپن سے طے تھا، میرے مرحوم بیٹے کی خواہش کو میں نے پورا کیا ہے۔ منہا بیٹا آ جاؤ، اوپر چلیں۔ وہ بیمار ہستی بمشکل سیڑھیوں کی جانب بڑھی تو منہا نے فوراً انہیں سہارا دیا، جبکہ کمل کا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ وہ زاویار کی سوتیلی ماں تھی۔ سکندر صاحب نے اپنی پہلی بیوی کی وفات کے بعد ہی ان سے نکاح کر لیا تھا۔
تب زاویار 10 سال کا تھا اور کمل کا بیٹا ارسم 4 سال کا، جو یونیورسٹی گوئنگ تھا اور زاویار سے بے انتہا محبت کرتا تھا، کیونکہ زاویار بھی اپنے چھوٹے بھائی پر جان چھڑکتا تھا۔ دونوں کے بیچ بے انتہا محبت تھی۔ زاویار نے ارسم کو فون کر کے چند لیڈیز ڈریسز منگوائے تھے تاکہ منہا کو مسئلہ نہ ہو، اور فون پہ بی جان کو انفارم بھی کر دیا تھا۔ بی جان منہا کو اپنے روم میں ہی لے آئی تھی۔ تنگ پڑ رہی ہوگی اس لباس میں، بس ارسم آتا ہی ہوگا، فکر نہیں کرنا۔ وہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے بیٹھتی، انٹر کام سے ملازمہ کو کھانے کا بندوبست کرنے کا کہہ رہی تھی۔ بی جان مجھے بھوک نہیں ہے، وہ ان کے پیروں کے پاس بیٹھی دھیرے سے بولی۔ اس کا سارا دھیان اپنے والد پہ تھا، لیکن زاویار وہاں موجود تھا، کچھ حد تک اسے تسلی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ بجا اور ارسم اجازت لے کر اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم بی جان، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ وہ بی جان کو گلے سے لگاتا محبت سے بولا۔ چل ہٹ، اب آیا ہے۔ بی جان مر جائے گی تو بھی تمہیں خبر نہیں، چاہ وہیں اپنے دوستوں میں ہی رہنا۔ اللہ نہ کرے بی جان، اللہ آپ کو عمر دراز عطا کرے۔ ابھی تو آپ نے بھیا کے بچوں کو کھلانا ہے، میری شادی کروانی ہے۔ وہ مذاقن لہجے میں بولتا انہیں ہنسا رہا تھا۔ ویسے بھیا نے خوب چھکا مارا ہے، کیوں منہا بھابھی؟ وہ منہا کی جانب متوجہ ہوا اور سارے شاپنگ بیگز اس کی جانب بڑھا دیے۔ وہ جواباً خاموش ہی رہی۔ مجھے آئیڈیا نہیں تھا تو جو ملا لے آیا، پتہ نہیں آپ کو پسند آتے ہیں یا نہیں۔ خیالوں میں وہ اپنی کشف کو یاد کرتا مسکرایا تھا، جس کو وہ سب سے چھپ کے آج گھمانے کے لیے لے گیا تھا، اور واپسی پہ زاویار کی کال پہ اس سے ہی لیے وہ شاپنگ مال پہنچ گیا اور اسی سے لیڈیز شاپنگ کروائی۔ میں نے تو آپ سے کہا تھا بی جان، گھر سے چینج کر لیتی ہوں، آپ بھی نہیں مانی۔ وہ سر جھکائے بولی۔ تبھی کشف اندر داخل ہوئی۔ بی جان کیا ہوا آپ کو؟ ابھی کمل پھپھو نے بتایا آپ ہاسپٹل۔ وہ سامنے دلہن بنی بیٹھی لڑکی کو دیکھ ایک دم ٹھٹک کے رکی۔ ارے آ جاؤ کشف بیٹا، یہ منہا ہے، زاویار کی دلہن، انہوں نے محبت سے کہا۔ سچ میں؟ کشف پہ تو شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہوئی۔ خوشی سے ارسم کی جانب دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو اب ہماری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے والی۔ نظر بچا کے ارسم نے اسے ایک آنکھ پھینکی۔ یو آر سو بیوٹیفل، کشف نے منہا کا ہاتھ تھامے محبت سے کہا۔ کشف بیٹا، منہا کو زاویار کے کمرے میں لے جاؤ، یہ چینج کر لیں، اور ملازمہ سے کھانے کا کہہ دیا ہے، کھانا ٹیبل پر لگے تو آج سب مل کے کھانا کھائیں گے۔ بی جان کی بات پہ کشف نے اس بات میں سر ہلاتے منہا کو زاویار کے روم میں چھوڑا۔ یہی زاویار بھیا کا کمرہ اور اب سے آپ کا بھی ہے، کشف نے چہکتے ہوئے کہا۔ اگر میں غلط نہیں تو زاویار کا رشتہ آپ سے ہی طے ہوا تھا نا؟ پھر آپ مجھے دیکھ کر بجائے غصہ ہونے کے اتنا خوش کیوں ہو رہی ہیں؟ منہا کو اس کی بے انتہا خوشی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اچھا لگا نا، میں تو انہیں بھیا ہی مانتی ہوں، یہ تو کمل پھپھو اور بابا نے سب طے کیا، مرضی پوچھے بنا، وہ رازداری سے اسے بتا رہی تھی۔ اور آپ کی مرضی یقیناً ارسم میں ہے، منہا نے اپنی امڑتی مسکراہٹ دباتے پوچھا۔ تو کشف کو ایک دم کھانسی کا دورہ پڑا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں بھی آنکھیں رکھتی ہوں۔ وہ اب شاپنگ بیگ سے کپڑے نکال رہی تھی، ان میں سے ایک ڈریس سلیکٹ کر کے باقی وہیں چھوڑتی۔ وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ ہر چیز ہی بہت سلیقے سے رکھی گئی تھی اور اپنی اعلیٰ کوالٹی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اس نے کسی بھی چیز کو ہاتھ نہ لگایا، وہ ان چیزوں پر اپنا حق نہیں سمجھتی تھی، جبکہ وہ یہ بھول رہی تھی کہ اس وقت اس کے تن پہ جو ڈریس وہ پہن رہی ہے وہ بھی اسی شخص کا ہے۔ رات کے کھانے پہ اچھا خاصا اہتمام کیا گیا تھا۔ منہا تو سب دیکھ کے ہی گنگ رہ گئی۔ موبائل بھی وہ گھر چھوڑ آئی تھی، ورنہ ہاسپٹل فون کر کے بابا کا پوچھ لیتی۔ وہ زاویار کی واپسی کے انتظار میں صوفے پر بیٹھی بیٹھی سو گئی۔ صبح 4 بجے کے قریب کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ منہا کا صوفے پہ آڑا ترچھا لیٹا دیکھ ٹھٹک کے رکا تھا۔ اس کا موبائل جو وہ اس کے گھر سے آتے ہوئے لے کر آیا تھا اور وہاں لاک لگا آیا تھا، موبائل کو سائڈ ٹیبل پہ رکھتے وہ اس کے پاس چلا آیا۔ دوپٹہ ایک طرف کو ڈھلکا ہوا تھا۔ اس کے حسین نشیب و فراز پہ اچانک ہی زاویار کی نگاہ جا ٹھہری تو وہ اپنے نچلے لب کا کونا دانتوں تلے دبا گیا اور فوراً نظریں اس کے وجود سے چرائیں، لیکن اس کا دلکش سراپا بار بار اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو دیکھنے پہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ دھیرے سے جھکتے اسے اپنی باہوں میں بھرا تو اس کا دوپٹہ ڈھلک کے زمین بوس ہوا۔ زاویار کی آنکھوں نے حسین نظارہ دیکھا۔
تو دل کی دھڑکن بھی بڑھنے لگی۔ وہ سوئے ہوئے اس کے سینے کے ساتھ سر ٹکائے مزید گہری نیند میں چلی گئی۔ زاویار نے دھیرے سے اسے اپنے بستر پر لیٹایا۔ وہ جو غریب کو کچھ سمجھتا نہیں تھا، آج یہ غریب لڑکی کو نکاح میں لیتے اپنے بستر پر لٹا رہا تھا۔ اس کا سر تکیے پہ رکھا تو ذرا سا جھکتے پیچھے ہونے لگا کہ تبھی وہ اس کی بازو کو تھامے اسے اپنے پاس کھینچتے، اس کی بازو کو اپنے ساتھ لگاتے اس کی جانب کروٹ لیے سو گئے۔ زاویار نے دھیرے سے اپنی بازو اس کے ہاتھ سے چھڑاتے اس کا دوپٹہ اس کے تکیے کے پاس رکھا اور باتھ روم کا رخ کر گیا۔ ساری رات اس کی ہاسپٹل میں جاگتے ہی کٹی تھی۔ ابھی وہ کچھ مطمئن ہوتا اپنے دوست جازم کو وہاں چھوڑ کے خود گھر آیا تھا۔ شاور لیتا وہ وائٹ ٹراؤزر بنا شرٹ کے باہر نکلا تو اسی لمحے منہا کی آنکھ کھلی۔ آپ کب آئے؟ وہ اپنا دوپٹہ تلاش کرتے اسے خود پہ اوڑھتی بستر سے اٹھی، جبکہ نیند کا غلبہ ابھی بھی تھا۔ وہ اس کے پاس آتے کھڑی ہوئی۔ میرے بابا کیسے ہیں؟ کب گھر آئیں گے وہ بمشکل آنکھیں کھولتے اس کے بہت قریب آتے پوچھ رہی تھی، جبکہ ابھی تک یہ نہ دیکھ سکی کہ وہ شرٹ لیس تھا۔ ٹھیک ہے، آج رات تک ڈسچارج مل جائے گا، وہ اپنے بال سکھاتے بولا۔ مجھے لے؟ اچانک منہا کی نگاہ اس کے سکس پیکس پہ پڑی تو باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ آنکھیں پھاڑے وہ اسے دیکھے گئی۔ آپ بنا شرٹ کے؟ وہ فوراً رخ دوسری جانب موڑ گئی۔ تو شرٹ کے بنا ہی ہوں تو اس میں شرمانے والی کیا بات ہے؟ وہ اس کو رخ پھیرتے دیکھ ماتھے پر 2 بل ڈالے بولا۔ آپ پہلے شرٹ پہن لیں، وہ مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ تو کریں، کس نے روکا ہے؟ وہ اسے کھینچ کے اپنے سامنے کرتا ڈریسنگ سے لگاتے اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھ گیا۔ منہا کا سانس جیسے حلق میں اٹکا تھا۔ وہ پھر سے اس کے چہرے کو دیکھتی، اس کا چوڑا سینہ دیکھتی، اپنا سانس روک گئی۔ اس کا باڈی شیپ بہت خوبصورت اور اٹریکٹیو تھا، ایسے ہی نہیں مغرور تھا وہ۔ منہا نے نظروں کا زاویہ پھیر لیا۔ مجھے بابا کے پاس لے چلیں؟ لے جاؤں گا، پہلے فجر ادا کر لیں، پھر ناشتہ کر کے چلتے ہیں۔ وہ اس کے گریز کی وجہ سے پیچھے ہوتا اپنے سابقہ سنجیدہ انداز میں بولتا کبڈ کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ فوراً باتھ روم جاتی وضو بنانے لگی۔ باہر نکلی تو جائے نماز ایک طرف بچھی دیکھ اس پہ جا کھڑی ہوئی۔ زاویار خود نماز ادا کر چکا تھا اور اب بستر پہ لیٹا آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ وہ نماز ادا کرتی اپنے بابا کے لیے دعائیں کرتی رو رہی تھی۔ جائے نماز طے کرتے وہ زاویار کے پاس آئی تو دیکھا وہ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ہی ٹیک لگائے سو گیا تھا۔ وہ ساری رات ہاسپٹل میں اس کے بابا کے پاس رکا تھا اور اب تھکن سے وہ سو گیا تھا۔ دھیرے سے اس کے پاس جھکتی وہ اس کا سر تکیے پہ دھرنے لگی کہ ایک دم زاویار نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ سیدھا اس کے پاس جا لیٹی۔ سانس روکے وہ زاویار کو دیکھ رہی تھی جو نیند میں اسے حق کی آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ منہا نے ذرا سا پیچھے ہونا چاہا لیکن زاویار کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ نیند میں ہی وہ اسے اپنے سینے سے لگائے گہری نیند میں چلا گیا۔ منہا نے گہرا سانس بھرتے ایک نظر اسے دیکھا اور اپنی آنکھیں موند لی۔ وہ چاہتی تو اس سے زبردستی خود کو چھڑا سکتی تھی لیکن اس کے نیند کے خیال سے وہ رک گئی۔ کمرے کا دروازہ 2 سے 3 بار بجا تھا لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کے سنگ جڑے گہری نیند سوئے تھے۔ دونوں میں سے کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی۔ موبائل پہ آتی کال سے زاویار کی آنکھ کھلی۔ وہ ذرا سا کسمسایا تو اسے اپنے سینے پر بوجھ سا محسوس کرتا۔ وہ تھما، ایک دم اس کی پوری آنکھیں ہی کھل گئیں۔ منہا اس کے سینے پہ سر رکھے گہری نیند سوئی تھی۔ نہ جانے دونوں کو آج اتنی گہری نیند وہ بھی ایک دوسرے کی باہوں میں کیسے آ گئی۔ زاویار نے دھیرے سے اس کا سر اپنے سینے سے ہٹاتے تکیے پہ دھرا اور موبائل پہ آتی کال اٹینڈ کرتا اٹھا۔ ہاسپٹل سے اس کے دوست کا فون تھا۔ اس نے پریشانی سے اشرف صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کا بتایا تو وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ منہا کو لیے ہاسپٹل پہنچا جہاں اشرف صاحب کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ بابا، وہ روتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام گئی۔ بس بیٹا، شاید اللہ نے اتنی ہی زندگی لکھی تھی۔ زاویار بیٹا، میری بچی کا خیال۔ وہ زاویار کو کہتے اپنی آخری سانسیں گنتے اس دنیا سے چلے گئے۔ منہا نے چیخ ماری۔ وہ اپنے بابا کو یوں اپنی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے جاتا دیکھ بری طرح روئی۔ زاویار نے اسے سنبھالتے اپنے سینے سے لگایا۔ موت کا ایک دن مقرر ہے اور سب نے ہی ایک دن لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج اشرف صاحب کو اس دنیا سے گئے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ اپنے بابا کی تدفین کے بعد وہ بی جان کی خواہش پہ پاشا مینشن آ گئی تھی اور تقریباً پچھلے 1 ماہ سے وہ پاشا مینشن میں ہی رہتی تھی۔ زاویار اس کا خیال تو رکھتا تھا لیکن وہ بہت خاموش سی ہو گئی تھی۔
وہ زیادہ بات کسی سے نہیں کرتی تھی اور بی جان نے ایک دن ان دونوں کو اپنے کمرے میں بلایا۔ زاویار، منہا بیٹا، میں چاہتی ہوں تم دونوں اپنی ازدواجی زندگی شروع کرو۔ ان کی بات سنتے وہ دونوں ہی چونک گئے۔ ایک طرف زاویار کو اس کے لیے اپنا دل باغی ہوتا محسوس ہو رہا تھا، تو دوسری طرف اس کا گریز دیکھتا وہ آگے بھی نہیں بڑھتا تھا۔ بی جان، یہ نکاح ان کے ساتھ زبردستی ہوا ہے اور میں کسی کی زندگی میں زبردستی شامل نہیں ہونا چاہتی۔ آپ ان سے کہیں مجھے طلاق۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ اچانک زاویار غصے سے کھڑا ہوا اور منہا کو غصے سے دیکھتے دبا دبا چلایا۔ وہ اسے اس کے دکھ کی وجہ سے تھوڑا مارجن دے رہا تھا کہ وہ خود کو سنبھال لے، لیکن وہ اپنے دماغ میں کیا سوچ کے بیٹھی تھی، اس پہ تو زاویار کا دماغ ہی گھوم گیا۔ آپ چلائیں مت اور میری بات پر غور کریں۔ آپ کے اور میرے سٹیٹس میں بھاڑ میں گیا سٹیٹس۔ میرے لیے ایک ہی سچ ہے کہ آپ میرے نکاح میں ہیں، میری بیوی۔ خبردار جو دوبارہ اپنے منہ سے زاوی۔ اچانک سے بی جان کا سانس اکھڑا تھا۔ وہ فوراً ان کی جانب مڑا۔ بی جان، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ جیسے سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ بی جان، وہ گھبرا گیا۔ منہا بھی گھبراتے ان کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ زاویار نے فوراً انہیں پانی پلایا تو وہ گہرے سانس بھرتی، آنکھوں میں آنسو لیے منہا کو دیکھنے لگی۔ بیٹا، ایسی بات آئندہ منہ سے نہیں نکالنا۔ یہ رشتہ توڑنے کے لیے نہیں بنایا۔ تم اب ساری زندگی زاویار کے ساتھ رہو گی اور زاویار تمہاری ہمیشہ حفاظت کرے گا۔ یہ تم دونوں کے مرحوم والد کی خواہش تھی، اب پورا کیا ہے تو اسے نبھاؤ بھی۔ بی جان، وہ ان کے ہاتھ چومتی ان کے ساتھ لگ گئی۔ وہ سب کو کھو چکی تھی، اب اس مہربان ہستی کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ زاویار بیٹا، اپنا ولیمہ ارینج کرو، ساتھ میں کشف اور ارسم کا نکاح بھی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں بچے ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں، لیکن کنول ان دونوں کا رشتہ کسی صورت نہیں ہونے دینا چاہتی۔ پتہ نہیں کیا مسئلے ہیں اس کے۔ بی جان نے سر نفی میں ہلاتے افسوس سے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ زاویار نے ایک گھورتی نظر منہا پر ڈالی اور بی جان کو تسلی دینے لگا۔ کیا کروں میں؟ عجیب مصیبت میں پڑ گئی ہوں۔ بی جان نے عجیب فنڈا ڈال دیا ہے کشف اور ارسم کی شادی کا۔ اب بھلا بتاؤ، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہونا ہے؟ اس وقت کنول فون پہ اپنے بھائی سے بات کر رہی تھی۔ یار آپا، دفع کریں جائیداد کے لالچ کو۔ میرے خیال سے ارسم اور کشف کا نکاح کر دیتے ہیں۔ مسٹر جبار بھی بیٹی کی خواہش کو مد نظر رکھتے بہن سے بولے، جبکہ پاس بیٹھی کشف نے باپ کو گلے سے لگایا۔ ایسے کیسے کروا دوں نکاح؟ سب کچھ زاویار کے نام کر دیا ہوا ہے سکندر نے، اور اس کی شادی کے بعد اس کی بیوی کا۔ تو آپا، زاویار کی تو اب شادی ہو گئی ہے نا، اب کیوں میں اپنی بیٹی ایک شادی شدہ مرد کو دینے لگا؟ مسٹر جبار نے لب بھینچے۔ ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں بہت کچھ ہے جبار۔ ابھی تک ان دونوں کے بیچ ایسا کوئی میاں بیوی والا رشتہ قائم نہیں ہوا، تو میں وہ قائم ہونے بھی نہیں دوں گی۔ کنول نے دانت کچکچاتے کہا۔ آپا، اب یہ غلط ہے۔ مسٹر جبار کو ان کی بات اچھی نہ لگی۔ رہنے دو جبار، زندگی کے اتنے سال دیے اس گھر کو، اور بدلے میں مجھے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ سب کچھ اپنے سگے بیٹے کے نام کر دیا۔ کیا ارسم سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا؟ صحیح کہہ رہی ہیں آپا آپ، ارسم سے ان کا واقعی کوئی تعلق نہیں۔ وہ آپ کے پہلے شوہر کی اولاد ہے۔ مسٹر جبار نے ان کا چھپا سچ آج ان کے منہ پر دے مارا۔ جبار، اپنی اوقات نہ بھولو، تم چھوٹے ہو، چھوٹے ہی رہو مجھ سے۔ وہ بھائی سے ہی الجھ پڑی۔ آپا، ایک بات میں صاف کہہ دیتا ہوں، میں اپنی کشف کا رشتہ زاویار سے نہیں کروں گا۔ اس کی مرضی ارسم کے ساتھ میں ہے، اور جب بچوں کا دل جہاں ہو وہیں ان کی شادی کرنی چاہیے۔ آپ ارسم کے لیے آئیں کشف کا رشتہ لے کر تو 100 بار بسم اللہ، لیکن زاویار کے لیے میری طرف سے انکار ہے۔ اللہ حافظ۔ وہ اپنی کہتے کال کاٹ کے اور واپس اندر کی جانب بڑھے، جہاں وہ بات کرتے کرتے کشف کو اندر چھوڑ آئے تھے۔ کچھ باتیں وہ اس کے سامنے نہیں کر سکتے تھے۔ کیا کہا پھپھو نے؟ کشف نے بے چینی سے پوچھا۔ بیٹا، اللہ پر چھوڑ دو، جو ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ جلدی سے مجھے اپنے ہاتھ کی چائے پلاؤ۔ مسٹر جبار نے پیار سے بیٹی کو کہا تو وہ مسکرا کر کچن کی جانب بڑھ گئی، جبکہ مسٹر جبار گہری سوچ میں نہ جانے اب کنول کیا کرنے والی تھی۔ وہ فون پہ ارسم اور کشف کے نکاح کے ارینجمنٹس کروانے کو اپنے دوست سے بات کر رہا تھا، لیکن اس نے اپنے ولیمے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ منہا سلگ رہی تھی۔ ایک طرف وہ بیچان کو بول کے آیا تھا کہ وہ ولیمہ کرے گا، اور اب صرف ارسم اور کشف کے نکاح کی تیاری۔ منہا، اس کی آواز پہ وہ خیالوں سے چونکی۔ آپ کو جو بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، آئندہ صرف مجھ سے کہیے گا۔
کیونکہ اسے میں نے ہی حل کرنا ہے۔ بی جان کے سامنے ایسا کچھ مت کہیے گا کہ ان کی طبیعت دوبارہ ایسے خراب ہو۔ سوچ سمجھ کے بولا کریں۔ وہ سخت سنجیدہ انداز میں اسے دیکھتے بولا۔ کچھ غلط تو نہیں بولا میں نے؟ آپ بھی تو اسے سچ ہی کر رہے ہیں۔ وہ منہ پھیر کے بستر پر بیٹھتے موبائل ہاتھ میں اٹھاتی تنگ کر بولی۔ کیا سچ کہہ رہا ہوں؟ کلیئر کریں گی آپ؟ وہ اس کے پاس جاتا کمر پہ ہاتھ رکھے اس سے پوچھنے لگا۔ بی جان کے سامنے تو بڑی بھڑکے مار کے آئے ہیں کہ جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا، اور اب آپ نے کوئی ولیمہ کرنا ہی نہیں۔ آئے بڑی بھڑکے مارنے والے۔ کچھ پل تو وہ اسے دیکھے گیا۔ آپ جانتی ہیں ولیمہ کیوں دیا جاتا ہے؟ جانتی ہوں، سنت ہے اس لیے دیتے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی۔ ولیمہ جائز بھی تو ہو۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بڑبڑایا۔ کیا مطلب؟ کیوں؟ آپ پہ جائز نہیں، آپ مسلمان ہیں نا؟ وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن چکی تھی۔ الحمدللہ مسلمان بھی ہوں اور فزیکلی فٹ بھی ہوں۔ کچھ اور پوچھنا ہے؟ وہ مکمل اس کی طرف مڑا تھا۔ یہ نہیں پوچھا، وہ مجھے پتا ہے۔ منہا تھوڑا سا گھبرا کے پیچھے ہوئی۔ آپ کو کیسے پتا ہے؟ میں نے آپ کو ابھی تک شو بھی نہیں کیا کچھ۔ وہ 2 قدم اس کی جانب بڑھا گیا۔ کیا شو کرنا ہے آپ نے؟ وہ بھی سوال پہ سوال پوچھتی اس کے جذبات کو ہوا دے رہی تھی۔ بی جان نے ولیمہ کے ساتھ ایک اور بات بھی کہی تھی، وہ شاید آپ بھول گئی ہیں۔ وہ اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ نہیں تو انہوں نے اور تو کچھ؟ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی کمر میں پیوست ہوتا محسوس کرتے منہا کی بات وہیں ادھوری رہ گئی۔ وہ ازدواجی تعلق کی بات کر رہی تھی۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو یاد دلا دیتا ہوں۔ وہ اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگاتے گھمبیر لہجے میں بولا۔ ولیمے کے لیے یہ ضروری نہیں۔ وہ پلکیں جھپکاتی بمشکل یہ سب بولی۔ لیکن میرے لیے تو ضروری ہے۔ وہ اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے بولا۔ کچھ پل تو یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ پلیز دور ہوں۔ وہ اپنے دھڑکتے دل پر قابو پاتی اسے خود سے دور کرنے لگی۔ وجہ؟ کوئی پریشانی ہے میرے قریب آنے سے کیا؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے پوچھ رہا تھا۔ ایک تو وہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اب نکاح کر لیا تو اس کی بیوی اسے پاس نہیں آنے دے رہی تھی، تو وہ کہاں جاتا؟ رات بھر نسوانی وجود کو اپنے ساتھ ایک بستر پر محسوس کرتا۔ اس کے اندر قدرتی جذبات جاگ رہے تھے۔ اسے اپنے لائف پارٹنر کی طلب ہونے لگی تھی، اور منہا کو یہی بات بری لگ رہی تھی کہ وہ اس سے چاہت اور محبت میں قریب نہیں آ رہا تھا، طلب میں آ رہا تھا، اور جب طلب پوری ہو جانی تب کون منہا کہاں کی منہا۔ آپ مجھے تھوڑا وقت دے دیں، میں بھی اس سب کے لیے تیار نہیں، وہ گھبراتے دل سے بولی۔ میں تیار کر لوں گا۔ اس کی معنی خیز بات پہ منہا کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ مجھے نہیں ہونا تیار، آپ پلیز دور رہیں۔ نہیں ہو سکتا منہا۔ وہ اب کی بار اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑتے گہرے سانس بھرتے بولا۔ منہا کی دھڑکنیں بھی سرپٹ بھاگنے لگی۔ اپنے دل کو وہ باغی ہونے سے روک رہی تھی جو کب سے زاویار کی ہمراہی کا متناہی بنا بیٹھا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز نہ کریں۔ اس کی کمزور سی مزاحمت کو نظر انداز کرتے زاویار نے اس کے چہرے کو اوپر کرتے دھیرے سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا، محبتوں کا امڑتا سمندر۔ منہا کے تو جیسے جسم سے جان ہی نکل گئی۔ وہ اپنا سانس روک کے زاویار کو دیکھنے لگی، جو مزید کوئی بھی جسارت کیے بنا آنکھیں میچے اسے اپنے قریب بہت قریب کر گیا تھا۔ دھیرے سے اپنی گرفت کو بڑھاتا وہ اس کی جان لبوں پر لے آیا۔ منہا کے ہاتھوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ خاطر میں نہ لاتا اس وقت بہک رہا تھا۔ منہا کی سانسوں کی خوشبو کو وہ اپنے اندر انڈیلتا سب کچھ پل میں بھلا گیا۔ وہ اسے لیے بستر پر آیا تو وہ گھبرا کے سائڈ کروٹ لیتی اپنا بچاؤ کرنے لگی، لیکن اب تو زاویار نے بچنے کی تمام راہیں مسدود کر دی تھیں اور اس کے نزدیک ہوا۔ پلیز زاویار رک جائیں، مجھے یہ سب نہیں کرنا۔ وہ روتی آنکھوں سے اسے دیکھتے بولی۔ وہ وہیں تھم گیا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کیوں اسے پاس آنے سے روک رہی تھی؟ تم میرا حق ادا نہ کر کے گنہگار ہو رہی ہو، وہ سخت غصیلے انداز میں بولا، تو وہ سو کرتی سر جھکا گئی۔ اگر آج ہم قریب نہ آئے تو یقین کرو ساری زندگی ترسو گی میں قریب نہیں آؤں گا۔ وہ غصے سے اسے وہیں چھوڑتا باتھ روم کی جانب بڑھتا وہاں سے غائب ہوا، جبکہ منہا نے روتے ہوئے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ زاویار کو نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ کیوں اسے پاس نہیں آنے دینا چاہتی، کیونکہ وہ ڈرتی تھی وہ اسے حاصل کر کے پھر اسے چھوڑ دے گا، اس میں دلچسپی نہیں لے گا۔ عجیب وہم وہ پال رہی تھی اور پیارا سا رشتہ خراب کر رہی تھی۔
کچھ دن بعد ہی ارسم اور کشف کے نکاح کے ساتھ ولیمے کی تقریب بھی منعقد کی گئی۔ زاویار نے اپنی بیوی جان کی بات کا مان رکھ لیا تھا۔ وہ منہا کے قریب نہیں گیا تھا، لیکن پھر بھی ولیمہ دے رہا تھا اور انہیں یہی فیل کروایا کہ وہ دونوں اپنا ازدواجی تعلق بنا چکے تھے۔ زاویار نے منہا کے ساتھ سب کے سامنے نارمل رویہ ہی رکھا، لیکن وہ جانتی تھی وہ اس سے خفا ہے۔ پچھلے پورے 1 ہفتے سے وہ اس سے بات نہیں کر رہا تھا، اور آج ولیمے کی تقریب میں وہ اسے خاص پروٹوکول تو دے رہا تھا، لیکن اسے ٹچ نہیں کر رہا تھا۔ اچانک منہا کی نگاہ اس پہ جا ٹھہری، جو اسٹیج سے تھوڑا دور کھڑا کسی لڑکی سے محو گفتگو تھا۔ اس لڑکی کے لباس کی فٹنگ انتہائی بولڈ تھی اور بار بار اپنے سلیو لیس بازو اٹھا کر اپنا آپ زاویار پر اجاگر کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں منہا کو سخت حسد ہونے لگا۔ اب وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، ورنہ اس کا جی چاہتا تھا جا کے اس لڑکی کو 2 ٹھوک آئے۔ اچانک اس کا جی گھبرانے لگا تو وہ کسی لڑکی کے سہارے اسٹیج سے نیچے اتری اور باتھ روم والی سائڈ چلی گئی۔ وہ اکیلی ہی بنا کسی کی مدد کے گئی تھی، لیکن زاویار کی نگاہیں اسی پر تھیں۔ کافی دیر گزر گئی تھی پر وہ باہر نہیں آئے تو زاویار کو ٹینشن ہوئی۔ وہ اس کے پیچھے باتھ روم تک چلا گیا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ سب جگہ چیک کیا لیکن منہا کہیں نہیں ملی۔ یہ اچانک کہاں چلی گئی؟ زاویار نے ماتھا مسلا۔ تبھی ارسم اس کے پاس چلا آیا۔ بھیا بھابھی کہیں جا رہی ہیں، آپ کو پتا ہے؟ اس کے چہرے پر فکر کی لکیریں تھیں۔ نہیں، تم نے اسے کہیں دیکھا؟ وہ تو یہاں آئی تھی پھر اچانک ہی۔ لیکن بھیا میں نے تو ابھی انہیں گاڑی میں بیٹھتے کہیں جاتے دیکھا ہے۔ میں انہیں آواز دینے لگا لیکن مجھے مناسب نہیں لگا۔ ارسم کی بات پہ زاویار کے لب بھیجے۔ وہ یوں دلہن کے لباس میں منہ اٹھا کے کہاں جا سکتی تھی؟ اس کے نمبر پر کال کی تو نمبر بھی بند تھا۔ زاویار نے غصے سے آنکھیں میچی، دانت پہ دانت جمائے اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ کچھ گڑبڑ ہے، کہیں انہیں کسی نے کڈنیپ؟ ارسم کی بات پہ زاویار نے اسے الجھی نظروں سے دیکھا اور تبھی زاویار کے نمبر سے ایک اننون میسج آیا۔ صرف 20 منٹ ہیں تمہارے پاس، زاویار سکندر پاشا۔ اگر پہنچ سکتے ہو تو پہنچ کے دکھاؤ اور اپنی بیوی کی عزت کو تار تار ہونے سے بچا لو۔ یور ٹائم سٹارٹس ناؤ۔ نیچے ایک ایڈریس لکھا تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ ایڈریس یہاں سے آدھے گھنٹے کی دوری پر ہے، 20 منٹ میں کیسے پہنچیں گے؟ ارسم بھی اس کے ساتھ پریشان ہوا۔ منہا کو بچانا ہے ارسم، کچھ بھی کر کے مجھے وہاں پہنچنا ہے اور جاننا ہے یہ اندیکھا کون سا دشمن پیدا ہو گیا میرا۔ زاویار کے اندر کا سویا گسیلا انسان جاگ چکا تھا۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان۔ منہا نے خود کو اس سے چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ پسٹل کے زور پہ اس سے مارکی کے بیک گیٹ سے باہر نکال لایا اور اب ایک خفیہ جگہ پہنچا۔ تمہیں کیا لگا بھری محفل میں تم مجھے بے عزت کرو گی تو انسپکٹر شمس چپ چاپ بیٹھ جائے گا؟ میں تو انتظار میں تھا کہ کب تمہاری لائف میں رنگ بھریں اور میں انہیں چھین لوں۔ انسپکٹر شمس نے منہا کو زمین پہ زور سے دھکا دیا۔ اس کی کلائی میں چوڑیاں ٹوٹ کے چبھی تھیں۔ تم نے آج ثابت کیا کہ تم واقعی ایک گھٹیا انسان ہو، منہا نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے گہرے سانس بھرتے کہا تو وہ کہے لگاتا ہنس دیا۔ ٹھیک 2 ماہ بعد، صرف 2 ماہ بعد ہی تمہیں واپس دلہن کے روپ میں کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ وہی رنگ، وہی روپ، وہی لہجہ، کچھ بھی تو نہیں بدلا، ویسے ہی اکڑ اور انا ہے تم میں۔ شمس کہتے ہوئے نفرت سے آگے بڑھا کہ منہا کو اس کے ارادے نیک نہیں لگے اور فوراً ایک قدم پیچھے لے گئی۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے؟ آئیبرو چکاتے ہوئے پوچھا۔ تم نے جو کیا ہے اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، وہ دھمکی لگا رہی تھی۔ فی الحال تو خود کو بچانے کی سوچو، کیونکہ بھری محفل میں تم نے جو میری عزت کا جنازہ نکالا تھا اور کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا تھا، تب میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں نہیں بخشوں گا، رون ڈالوں گا تمہیں، تمہاری عزت سمیت نہیں بچا پاؤ گی خود کو۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے آگے بڑھا۔ خبردار، خبردار، جو ایک قدم بھی میری طرف بڑھایا منہ توڑ دوں گی میں تمہارا۔ ایک اور کھوکھلی دھمکی، وہ کہا لگاتے ہوئے ہنسنے لگا۔ سنسان جگہ، اکیلا پن، ویرانی اور یہ اندھیرا، تم میرے آسرے پر ہو منہا اشرف، صرف میرے آسرے پر۔ چلو بخش دوں گا سب کچھ تمہیں، گھٹنوں کے بل بیٹھو اور مجھ سے معافی مانگو، ورنہ آج تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا پائے گا، تم خود بھی نہیں۔ وہ پھنکارا۔ مجھے میرا اللہ بچائے گا، مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، وہ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا اور تم جیسا بھیڑیا منہ کی کھائے گا۔ منہا نے اس کو اسی کے انداز میں جواب دیا اور وہاں سے بھاگنے لگی کہ شمس نے اس کا بھاری کامدار آنچل کھینچا جو اس کے بالوں میں پن اپ ہوا تھا۔ بالوں سے الگ ہوتا منہا کی چیخ نکلوا گیا۔
آنچل ہوا کے دوش پہ اڑتا نہ جانے کہاں سے کہاں چلا گیا۔ وہ مکمل بھیڑیا بنا اس کی جانب پیش قدمی کرنے لگا۔ شمس، مجھ سے دور رہو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی، منہا نے اسے انگلی اٹھا کے وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ تو شمس زوردار کہا لگا گیا اور اسے زمین پر دھکا دیتے اس کے دونوں ہاتھوں کو زمین کے ساتھ پن کیا، اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل پاس لایا۔ اب بولو، کتنی بے بس ہونا، آج کچھ بھی نہیں، صرف ایک صنف نازک ہو۔ شمس ملک کے آگے بے بس۔ وہ ہنستا ہوا منہا کو پاگل ہی لگا۔ اسے ہنستے دیکھا تو ایک ٹانگ اٹھا کر اسے زور سے کک ماری تو ایک لمحے کو لڑکھڑا سا گیا، پر اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ لیکن منہا کی کلائیوں پر اس کی گرفت کمزور پڑی تو منہا کا ہاتھ پاس پڑی ایک راڈ سے ٹکرایا۔ منہا نے ایک پل کی دیری کیے بنا وہ راڈ اٹھاتے گھما کے شمس کے سر پر دے ماری، جو اس کے لبوں پر جھکنے والا تھا۔ اپنے سر پہ راڈ لگنے سے چکرا کے رہ گیا۔ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑتا وہ پیچھے ہوا۔ خون کا ایک فوارہ چھوٹا۔ منہا نے اسے پیچھے زور سے دھکا دیا تو وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے کھڑا ہونے کی کوشش کرتے گرا۔ منہا نے خود کو سنبھالتے ہوئے ایک دفعہ اور گھما کر راڈ اس کے سر پر زور سے دے ماری۔ وہ تڑپ کے رہ گیا۔ آؤ آؤ نا، مجھے روندو گے؟ منہا زاویار کو میری عزت کے ساتھ کھیلو گے؟ آؤ کھیل کے دکھاؤ۔ غصے کے ساتھ دھاڑتے ہوئے منہا نے گھما کے وہ راڈ اس کے ہاتھ پہ دے ماری کہ وہ اب سر سے نکلتا خون خود بھی نہیں روک پا رہا تھا۔ ہاتھوں کی انگلیوں کے چٹکنے کی آواز آئی۔ وہ درد سے چیخنے لگا۔ بارش پورے زور و شور سے برس رہی تھی۔ بہت بڑی بھول کر دی تم نے مجھے کڈنیپ کر کے، مجھے یہاں لا کر۔ تم نے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ منہا کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن بہت اونچی تھی۔ نڈر انداز میں وہ راڈ اٹھائے کھڑی آج مقابل پر بھاری پڑ گئی تھی۔ ساویار سکندر اس برستی بارش میں رش ڈرائیونگ کرتا ہوا مطلوبہ جگہ پر 20 منٹ سے پہلے پہنچ گیا۔ بہت زیادہ تیز بارش اندھیرے کے باعث اسے دیکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا، لیکن گاڑی کی ہیڈ لائٹس اور تیز بجلی کی کڑک میں وہ سامنے کھڑی بارش میں بھیگتی منہا کو دیکھ چکا تھا۔ اس کے ساتھ آئے سیکیورٹی گارڈز کو وہ اپنے پیچھے رہنے کا حکم دیتے۔ خود گاڑی سے نیچے اترا اور وہ جو راڈ ہاتھ میں لیے کھڑی تھی، اچانک گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی آنکھوں میں پڑی تو بے اختیار آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھا۔ منہا، زاویار نے اسے پکارا تو اس کے وجود میں جنبش ہوئی۔ نہیں، قریب مت آنا، میرے پاس نہیں آنا، مجھے مت چھونا، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا قریب نہیں آنا، منہا نے روتے ہوئے لرزتی آواز میں زاویار سے کہا۔ زاویار لب بھینچے اس کی بکھری حالت دیکھ کر اندر تک ٹوٹ گیا۔ اس کی آواز سے ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ فوراً آگے بڑھ کے اسے اپنے سینے میں بھینچا تو منہا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اتنی شدت تھی زاویار کے اپنے ساتھ لگانے میں کہ وہ سن پڑ گئے۔ راڈ ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گرا۔ بارش اب بھی برس رہی تھی، لیکن اب اس کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے مار دیا اسے، میں قاتل بن گئی، ہوش و حواس کھوتے ہوئے بس یہی کہتی جا رہی تھی۔ اس پہ جیسے لرزہ طاری ہو گیا، ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے اور رنگت سفید پڑ گئی۔ کچھ نہیں ہوا۔ زاویار نے اس کے گیلے بالوں کو کانوں کے پیچھے کیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کچھ نہیں ہوا، ادھر دیکھو منہا۔ زاویار نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اس کو اپنے ہونے کا مان بخشا۔ آنکھیں بند کیے وہ دونوں ایک چاند دو قالب لگ رہے تھے۔ زاویار نے رب کا شکر ادا کیا کہ وہ صحیح سلامت تھی۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو اس سے آگے کی سوچ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسے خود سے الگ کرتا اسے اپنا کوٹ پہنائے اور اپنے ساتھ لگائے گاڑی کی جانب بڑھا۔ گاڑی میں بٹھاتے قہر کی نظر پلٹ کر اس بے سدھ پڑے وجود پر ڈالی تو غصے سے بلوٹوتھ کان سے لگائی اس نے اپنے گارڈز کو انسپکٹر شمس کو ٹھکانے لگانے کا بولا، اور پھر ساتھ بیٹھی ایک نظر منہا پر ڈالی جو بس سر جھکائے گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھے جا رہی تھی، جبکہ سردی کا اثر بہت زیادہ تھا۔ اس کا لرزنا زاویار کی نظر سے چھپا نہ رہ سکا۔ رش ڈرائیونگ کرتے وہ اپنے قریبی فارم ہاؤس کی جانب رواں دواں تھا۔ پورچ میں گاڑی روکتے فوراً دروازہ کھولتے وہ منہا کی جانب بڑھا، جس کے وجود میں کوئی جنبش محسوس نہ ہوئی تو خود ہی آگے بڑھ کے اسے باہوں میں اٹھایا۔ منہا نے نظر بھر کے اپنے مجازی خدا کو دیکھا، لیکن زاویار نے ایک نظر اسے دیکھ کر اپنا رخ پھیر لیا۔ وہ یوں اسے ٹوٹی بکھری حالت میں بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ اسے مضبوط دیکھتا آیا تھا۔ روم میں لے کر آیا تو وہ اب تک بری طرح لرز رہی تھی۔ اس کے کپڑے گیلے ہو چکے تھے۔ زاویار نے اسے کھڑا کرنا چاہا تو لڑکھڑا کے واپس اس کے سہارے کھڑی ہوئی۔ وہ یکٹک اسے دیکھتے چلا گیا۔ میں نے اسے مار دیا میں نے اسے۔ منہا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اب تک ہمت جتائے ہوئے کھڑی تھی،
کیونکہ وہ بہت بہادر لڑکی تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ہمت ہار جاتا۔ زاویار اسے اٹھاتے باتھ روم کی جانب لے گیا۔ شاور کے نیچے کھڑا کرتے وہ ایک ہاتھ سے اسے تھامے نیم گرم پانی کا شاور کھولتا، خود بھی اس کے ساتھ بھیگتا چلا گیا۔ نیم گرم پانی پڑنے سے منہا کو کچھ سکون محسوس ہوا۔ آنکھیں میچے اپنے بازو سینے پر باندھ لیے۔ بے اختیار زاویار کی نگاہیں اس کے بازو پر جا ٹھہری، جہاں بے تحاشا زخم تھے اور اس کی کلائی پہ بھی خراشیں تھیں۔ اس لڑکی نے کتنی تکلیف سہی، لیکن اپنی عزت کی حفاظت کی۔ اس کے دل میں منہا کا مقام آج اور بھی زیادہ بڑھ گیا، اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی زندگی میں آنے والی لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں، بلکہ بہت ہی خاص تھی، اور وہی تو ڈیزرو کرتی تھی زاویار سکندر کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا۔ زاویار نے شاور بند کیا، پاس ہینگ ہوا ٹاول اس کے گرد لپیٹا۔ اب وجود کے ساتھ اس کا دل بھی بری طرح لرزنے لگا تھا۔ زاویار کی آنکھوں میں جلتے دیپ وہ دیکھ چکی تھی۔ منہا کپڑے چینج کر لو ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی، گھمبیر لہجے میں کہتا وہ منہا کے دل کی تار چھیڑ گیا، پر وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ تو وہ اسے خود ہی اپنا ایک سوٹ تھماتے ہوئے باہر نکلا، کیونکہ وہ اس وقت فارم ہاؤس میں تھے اور وہاں پہ منہا کا کوئی ڈریس نہیں تھا۔ باہر آتے زاویار نے خود بھی اپنا ایک سوٹ لیتے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ واپس آیا تو ابھی تک منہا باہر نہیں آئی تھی۔ منہا دروازہ دھیرے سے کھلا تو وہ کھلے ٹراؤزر اور شرٹ میں بھیگے بالوں کے ساتھ باہر آتی زاویار کو سن ہی کر گئی۔ اس کا یہ روپ دیکھتا وہ بے خود سا ہوا اور آگے بڑھتے بے اختیار اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ منہا نے بالکل غیر ارادی اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دونوں کی نظریں پل بھر میں ملیں۔ ایک کی آنکھوں میں شرم و حیا تو دوسرے کی آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ آج دونوں ہی ایک دوسرے کو دل و جان سے قبول کر چکے تھے، بس لفظوں کا اظہار ہی باقی تھا۔ بستر پر بٹھاتے وہ اس کے زخموں پر مرہم لگانے لگا، جبکہ منہا بے اختیار ہوتے اسے دیکھتی چلی گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو کچھ اس کے ساتھ بیتا، وہ سب کہیں بہت پیچھے چھوٹ گیا تھا، کیونکہ وہ اس وقت اپنے سامنے بیٹھے شخص کے سحر میں جکڑی جا رہی تھی۔ وہ جو آج اس کے درد پہ تڑپا تھا، اسے صحیح سلامت دیکھتا اس پہ غصہ کرنے کی بجائے اس کی کیئر کر رہا تھا۔ وہ کیسے اس کے جسم تک رسائی حاصل کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیتا۔ آج وہ خود اپنی سوچ کی نفی کرتے، اپنے دل کو زاویار کے لیے وا کر گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ بنا اس کی جانب دیکھے اس کی نظروں کی تپش خود پہ محسوس کرتے وہ دھیرے سے پوچھنے لگا۔ تو منہا نے نظریں جھکا لیں۔ آپ مجھ سے ناراض نہیں؟ اس کی بات پہ زاویار نے گہرا سانس بھرا۔ بہت زیادہ ناراض تھا، اور اب بھی ہوں۔ اس کی بات پہ منہا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اور اب سزا بھی ملے گی۔ وہ اپنی ناک اس کی ناک کے ساتھ رب کرتے ہوئے آنکھیں مونتے جذبات کی رو میں بہکتے ہوئے بولا۔ منہا اپنا سانس ہی روک گئی۔ وہ کیسی سزا کی بات کر رہا تھا؟ کہیں وہ اس سے الگ ہونے کی بات تو نہیں سوچ رہا؟ زاویار آپ مجھے کیا سزا دیں گے؟ وہ ڈرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس کی بات پہ زاویار نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولیں اور اس کی ہرنی سی آنکھوں میں ایک ڈر دیکھا۔ دونوں کے بیچ 1 انچ بھر کا فاصلہ تھا۔ اسے مٹاتا وہ اس پہ جھکا، اور پھر آج وہ تھما نہیں تھا۔ قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو پیتا وہ اسے بے بس کر گیا، اور پیچھے ہوتا اسے سینے میں چھپاتا چلا گیا۔ آنکھیں بند کیے وہ اس الگ اور اچھوتے احساس کے تحت شرما کے زاویار کی شرٹ کو مٹھی میں دبا گئی۔ زاویار نے اسے بستر پر لیٹاتے دھیرے سے اپنے لب اس کے بالوں پہ رکھے۔ اس کے بالوں کو ایک سائیڈ پہ کرتے محبت کا یہ سفر اس نے جاری رکھا تو منہا کو سمٹنے پہ مجبور کر گیا۔ وہ ایک بار پھر سے لرزنے لگی۔ منہا، جذبات سے مخمور لہجے میں اس نے منہا کو پکارا تو اس نے اس کے سینے سے سر نہ اٹھایا، بلکہ مزید مضبوطی سے اس کے سینے میں خود کو چھپانے لگی۔ زاویار کے لبوں نے مسکراہٹ کو چھوا۔ وہ اسی سے بچنے کے لیے اس کے سینے میں پناہ لے رہی تھی۔ اس کا سر تکیے پہ رکھتے وہ لائٹ آف کرتا اس کے قریب آیا۔ منہا، اگر آج تمہیں کچھ ہو جاتا تو آئی سویئر تمہاری جان لے لیتا، وہ جنونی انداز میں کہتا اس پر حاوی ہونے لگا۔ ادھر دیکھو میری طرف، تم نے اپنی حفاظت کرنی ہے ہمیشہ میرے لیے، خود کو سنبھال کے رکھنا۔ اس کی آنکھوں پر اپنا شدت بھرا لمس چھوڑتا وہ اس کا دل دھڑکائے جا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگونے لگا اور اسے خود سے قریب کرتا چلا گیا۔ وہ اسے روکنے کے در پہ ہوئی اور پورا زور لگا کر اسے پیچھے کرنا چاہتی تھی، لیکن آج زاویار رکنا نہیں چاہتا تھا۔ کیا ہوا منہا، آج پھر روک رہی ہو؟ نہیں چاہتی کہ میں تمہارے قریب آؤں؟ وہ تھوڑا سا نہ روٹھے اور خفا سے انداز میں بولا۔ زاویار، مجھے شرم آ رہی ہے۔ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی، جبکہ اس کو گریز نہ کرتا دیکھ اب تو اسے کھلی چھٹی مل گئی تھی۔ منہا کی بات سنتے ہی وہ دھیرے سے مسکرایا اور محبت پاش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اب کہ منہا کی آنکھوں میں بھی محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔
آپ وعدہ کریں کہ ہمیشہ مجھ سے یوں ہی پیار کرتے رہیں گے۔ وہ محبت کے ان لمحات میں اس سے عہد و پیمان لے رہی تھی۔ پاگل، تمہیں اس دل میں پہلے بسایا ہے، اس کے بعد ہی تمہارے قریب آ رہا ہوں۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا اس کے سانس گہرے کر گیا۔ اس کے کانوں میں میٹھی سرگوشی کرتے وہ اس پر حاوی ہوتے، اس کو لرزائے جا رہا تھا۔ منہا نے بھی دل سے اپنا آپ آج زاویار کے نام کر دیا۔ اس کے بارے میں جتنا غلط وہ سوچتی تھی، آج زاویار نے ان سب غلط فہمیوں کو دور کر دیا تھا اور بہت ہی محبت سے اسے سمیٹتا چلا گیا۔ یہ بھی کوئی بات ہے کرنے والی؟ اتنی تیز برستی بارش میں وہ اسے فارم ہاؤس لے گیا۔ کمل پیچو تاب کھا رہی تھی۔ اس کی بیوی ہے، جہاں مرضی لے کر جائے۔ بیج جان نے منہ بناتے ملازمہ کی جانب دیکھا اور اسے اشارہ کیا کہ وہ انہیں روم میں لے چلے۔ مما، بھیا ٹھیک ہیں اور بھابھی بھی، میری ابھی ان سے بات ہوئی ہے، صبح ہوتے ہی وہ واپس آ جائیں گے۔ آپ بھی چلیں، چل کے سوئیں۔ ارسم نے انہیں زبردستی روم میں بھیجا، ورنہ نہ جانے کتنی دیر اور کھڑی وہ کڑتی رہتی۔ وہ اس سے بھی ناراض تھی کیونکہ اس نے ان کی مرضی کے خلاف جا کے بیجان کی بات مانتے کشف سے نکاح کیا تھا۔ وہ انہیں روم میں بھیجتا خود ٹیرس پہ آتا، برستی بارش کو دیکھتا۔ کشف کو کال ملا گیا، جو دوسری بیل پہ ہی اٹھا گئی۔ کیا کر رہی تھی؟ محبت بھرا سوال ابھرا۔ آپ کی کال کا ویٹ۔ نکاح مبارک ہو، کشف نے مسکرا کر کہا۔ تمہیں بھی۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ کیا ہوا، چپ کیوں ہے؟ آپ نے بتایا نہیں آج میں کیسی لگ رہی تھی؟ کشف اس کے جذبات کو بری طرح ابھار رہی تھی۔ یار کشف، آئی وانٹ ٹو سی یو رائٹ ناؤ، وہ بے چینی سے بولا۔ باہر بارش کا زور تو ٹوٹ گیا تھا، لیکن ٹھنڈی یکبستہ ہوائیں ابھی بھی چل رہی تھیں۔ پکچر بھیجوں؟ وہ فوراً بولی۔ مجھے لائیو دیکھنا ہے یار، حق کرنا ہے تمہیں، وہ جذبات سے چور لہجے میں بولا۔ آپ کیوں میرا دل دھڑکا رہے ہیں؟ ارسم، میں بس آ رہا ہوں۔ وہ کال کاٹ گیا اور پھر کچھ ہی دیر بعد اس کے ٹیرس پہ وہ موجود تھا۔ کیا ہو گیا ہے ارسم؟ بھلا یہ وقت ہے آنے کا؟ بابا نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ ابھی تم میری فکر کرو، مجھ سے اپنے جذبات کنٹرول نہیں ہو رہے۔ وہ کمرے میں آتا اسے زور سے ہگ کر گیا۔ کشف کا دل دھک سے رہ گیا۔ آج تک کبھی اس بندے نے اس کا ہاتھ تک نہیں پکڑا تھا اور نکاح کے بعد آج سیدھا گلے سے ہی لگا لیا۔ وہ اس کا چہرہ نہارتا محبت سے دیکھے جا رہا تھا۔ یو آر سو بیوٹیفل، کین آئی کس یو؟ جسٹ ون۔ وہ اسے اجازت مانگ رہا تھا، جبکہ سینے سے لگانے سے پہلے تو اجازت نہ لی۔ پلیز ارسم جائے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اونلی ون کس جان۔ اس کی ایسی حالت تھی جیسے وہ اس ایک کس کے بنا جی نہیں پائے گا۔ پلیز ارسم، وہ بولتی کہ ارسم ایک دم اس پہ جھکا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور اس کی پیشانی پر محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ کشف نے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو وہ اسے خود میں بھینچ گیا۔ وہ اس کے مزاحمت کرنے پر مزید شدت پسند ہو رہا تھا تو کشف نے مزاحمت ہی روک دی۔ وہ اس کی سانسوں میں پوری طرح اپنی سانسیں انڈیلتے اسے بے بس کرتا دھیرے سے اس کے اور زیادہ قریب تر ہو گیا تو وہ چھوئی موئی کی طرح خود میں سمٹی اور اگلے ہی پل ارسم اس سے دور ہوا اور کشف کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ گلنار ہو رہا تھا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے گہرے سانس بھر گیا۔ کیا ہوا؟ ابھی سے تمہاری جان نکلنے لگی۔ وہ اس کی حالت پہ محظوظ ہوا۔ آپ بہت برے ہیں، وہ مصنوعی ناراضی سے کہتی شکوہ کنا انداز میں بولی۔ یہ تو کچھ نہیں، یہ تو ٹریلر تھا، ابھی تو پوری فلم باقی ہے، وہ معنی خیزی سے کہتا اس کو چھیڑ گیا۔ آج زاویار اور منہا کی شادی کو 2 سال گزر چکے تھے۔ ننھا الیان خوب چہک رہا تھا۔ آج اس کی فرسٹ سالگرہ تھی اور کیک وہ کمل بیگم کی ہی گود میں کاٹ رہا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ کیک کٹ کرتے تالیوں کی گونج تھی۔ بیجان کو بچھڑے بھی آج 1 سال ہو گیا تھا۔ وہ ہر موقع پہ ان کو یاد کرتے تھے۔ کمل بیگم نے نہ صرف منہا کو اپنا لیا بلکہ کشف کو بھی وہ ارسم کی بیوی کے روپ میں قبول کر چکی تھی۔ سبھی کا فیملی فوٹو کلک ہوا، سب کے چہرے کھلے ہوئے تھے۔ تو آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ ویٹ فار یور پازیٹیو کمنٹس۔ اللہ حافظ۔